جب بندہ کسی کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بد لحاظی، بدتمیزی یہ مزاج بن گیا ہے، بلکہ جتنا کوئی زیادہ بدتمیز ہو نا وہ اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ہر فن مولا ہو گیا ہوں۔ اور باقاعدہ سبق بھی ماں باپ بھی آج کل یہی سبق پڑھاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، کہ لے پتر تو کسی کی تعظیم کرے گا، تو بٹا نہ منڈا ہے، تو جٹا نہ منڈا ہے، تو کسی نے جھوک کے سلام کرے گا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ مسجد اور مدرسے کا ماحول اور ہمارے معاشرے کا ماحول اتنا فرق آ گیا کہ اب ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں، اور ہمارے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں۔ اور شاید اس کی کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ ظاہری وضاحت اور لباس بھی ہے، یعنی مسجد کے لوگ پینٹیں شرٹیں نہیں پہنتے، مدرسے کے لوگ، خانقاہوں کے لوگ، معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ پینٹیں پہنتے ہیں، شرٹیں پہنتے ہیں۔ مسجد کے لوگ، مدرسے سے وابستہ لوگ سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں، معاشرے کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ ذرا پف اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تھوڑے مزید جدید ہو جائیں تو وہ وہ اس طرح کا، جیسے یعنی بعض جانوروں کے سروں پہ کلگیاں ہوتی ہیں تو اس طرح وہ کلگیاں بنا لیتے ہیں۔ مسجد مدرسے کے آدمی کے اگر کپڑے پہ داغ لگ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اسے دھو لوں۔ معاشرے کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں وہ اچھے خاصے بازار سے کپڑے لے کے خود اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں اور وہ اسے فیشن قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فیشن ہے، گھٹنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سے پٹ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کا ننگا ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی آدمی سے سوال کیا گیا پینٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے اچھی بات کی، فرمایا ہاں پینٹ پہن کے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن پیچھے والے کی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ آپ کے جسم کے حصوں پہ پڑے گی اور اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ کہا تمہاری تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی بولو بد نگاہی جو شروع ہو گئی۔ جس جسم کے جس حصے کو ڈھانپنا واجب اور فرض تھا آپ کے دین کے اندر، وہ حصہ حالت نماز میں بھی ننگا ہے۔ کون سا حصہ ڈھانپنا فرض ہے؟ ناف سے لے کر گوڈے تک، یعنی گوڈا اس میں شامل ہے، اتنا حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اب ایک بندے نے پینٹ پہن رکھی ہے، جب وہ نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو دونوں طبقات میں فرق آ گیا۔ مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ سے، دینی ماحول سے وابستہ آدمی وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے ان چیزوں سے، وہ کہتا ہے نہیں میرے اللہ رسول نے منع کر رکھا ہے، میں نے یہ لباس نہیں پہننا۔ اس کے برعکس جو معاشرے سے وابستہ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو دھڑلے کے ساتھ کرتا ہے، فیشن کے ساتھ۔ چلو ایک وقت تھا اوپر کے گریبان کے بٹن کھولتے تھے، سینے کے بٹن کھول لیتے تھے، ایک بٹن کھول لیا، دو کھول لیے، تین کھول لیے، اور جو تھوڑا بلڈر ہو جاتا تھا وہ تھوڑا زیادہ کھول کے رکھتا تھا اور بار بار ایسے کرتا تھا، ایسے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرا سینہ کیسا ہے۔ حالت یہاں تک کیوں آئی؟ اس وجہ سے آ گئی کہ دونوں جو طبقات ہیں نا، دونوں طبقات، مسجد مدرسے اور خانقاہ کا آدمی، دینی ماحول سے وابستہ آدمی، وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے۔ کپڑا داغدار ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، پھٹ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار میرا جسم نظر آنے لگ گیا ہے، میں کیسے لوگوں کے سامنے بیٹھوں گا۔ دوسرے معاشرے کا جو آدمی، عام معاشرے کا، وہ خود کپڑے پھاڑتا ہے اور کپڑے پھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو مزاج چل رہا ہے اس مزاج کے اوپر بھی کچھ لوگ آئیڈیل ہیں، اور ادھر دینی طبقات سے وابستہ لوگوں کا جو مزاج ہے اس مزاج کے اوپر بھی کچھ آئیڈیل لوگ ہیں۔ میں کھول کے بیان کر دوں، یہ جو طبقہ معاشرے کا جن کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں گوڈے آگے سے اتنے اتنے پھاڑے ہوئے، یہاں سے پٹوں کا حصہ جو ہے وہ کپڑا پینٹ پھاڑی ہوئی ہے، اچھا خاصا لباس، خود پیسے خرچ کے اس کی حالت کر رکھی ہے، تو ان کے آئیڈیل اوپر ایکٹر حضرات ہیں۔ گولڈ فیکٹری جو یہاں بادشاہی مسجد کے ساتھ ہے اس سے وابستہ حضرات ان کے آئیڈیل ہیں، اس لیے ان کو بے لباس ہوتے شرم نہیں آتی۔ تو یہ اس نوبت تک اس لیے پہنچے کہ ان کے آئیڈیل جو ہیں وہ اوپر ایکٹرز ہیں، اور یہ جو بچا کے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار میرا کپڑا داغدار ہو گیا ہے، سلوا کے پہنوں گا، میری قمیض چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، جسم کے بعض اعضاء ان کی شکل و صورت نظر آنے، حیرت نظر آنے لگ جاتی ہے، قمیض لمبی ہونی چاہیے، شلوار کھلی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہا میرے آئیڈیل حضرت داتا گنج بخش جویری ہیں، میں اس وجہ سے بچا کے رہتا ہوں کہ میرے آئیڈیل حضرت سیدنا غوث العظم ہیں، میں اس وجہ سے بچا کے رہتا ہوں کہ میرے آئیڈیل سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو جسم بھی ڈھانپ کے رکھتے تھے، سر بھی ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کسے دا کوئی عاشق ہووے
اسے دی گل کردہ سو سو مرن بہانے کر کے مرنے او دے مردہ. جس کا کوئی عاشق ہے نا جی. میں نے کسی سے پوچھا آپ نے یہ اتنے پیسے دے کے اپنے سر کی حالت بگاڑ رکھی ہے کیوں کیا یہ؟ کہا وہ فلاں میں نے ماڈل کو دیکھا تھا اس نے ایسا کر رکھا تھا. تو بھائی ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی. جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے جس کسی دا گریبان کھلا چھوڑا بیٹا آپ نے کیوں؟ بہنیں بھی دیکھتی ہیں مائیں بھی دیکھتی ہیں بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں کیوں گریبان کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ کہا نہیں بس چھوڑو بہنیں دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہیں مائیں دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہیں بیٹیاں دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہیں ہمیں کیا. میرے فلاں رول ماڈل ہیں فلاں ایکٹر صاحب ان کی تصویر دیکھی تھی کہ وہ گریبان کھلا چھوڑے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے میرے آقا نے رکھی ہوئی تھی. آپ جمعۃ المبارک کے دن چٹا سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہیں کیوں؟ کہا میرے آقا کی سنت ہے. جس کسی دا کوئی عاشق ہووے اور بیلیو دعا کیا کرو دعا کیا کرو دعا کیا کرو اللہ ہمیں عشق کی کوئی چنگاری عطا فرما دے.